السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابوبکر فاروقی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد پر بات کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس بڑے مسئلے پر چپ سادھ لی جاتی ہے یا اس کے وجود سے انکار کر دیا جاتا ہے تو فیمنزم کے لیے مسلمان خواتین کو اٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان خواتین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فیمنزم ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ڈومیسٹک وائلنس جیسے مسئلے کے خلاف متحرک ہو کر اپنا دفاع کر سکتی ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان اسٹوڈنٹ اور ریسرچر، یہ میرا فرض ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے زمینی حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں اور اسلام کی واضح پوزیشن بھی آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ آپ جان لیں کہ اسلام کے دیے ہوئے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو فیمنزم کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین پر گھریلو تشدد میں صرف جسمانی تشدد ہی نہیں آتا، بلکہ نفسیاتی اور جذباتی اذیت دینا بھی، ایموشنل ٹارچر کرنا، سائیکولوجیکل ٹارچر کرنا بھی ڈومیسٹک وائلنس کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس نے خاندان کا سربراہ مرد کو بنایا ہے اور خاتون کو اس کی فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں بیوی کے حقوق میں اس حد تک برابری ہے کہ جیسا لائف سٹائل خاوند اپناتا ہے اپنے لیے، بیوی کے لیے بھی اسی درجے کا لائف سٹائل اگر وہ خود اپنے لیے افورڈ کر سکتا ہے تو اپنی وائف کے لیے بھی کرے، اور اس کے لیے ہم آگے حدیث بھی کوٹ کریں گے۔ پاکستانی معاشرے میں اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 30% سے زائد خواتین گھریلو تشدد کا، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہی ہیں یا ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور دیکھا جائے تو عین ممکن ہے کہ زمینی حقیقت کو شامل کر پائیں تو یہ فگر اور بڑھ جائے، کیونکہ بہت سی خواتین تو مجبوراً ڈومیسٹک وائلنس کا ذکر تک نہیں کر پاتی، کیونکہ سسرال کا خوف تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں سے سپورٹ نہ ملنے کا بھی اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایسی فیملیز بہت کم ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کے مسئلے پر اپنی بچیوں کے لیے سٹینڈ لے سکیں اور ظلم و زیادتی کو روکنے میں اپنا کردار ویسے ہی ادا کر سکیں جیسے شادی کے وقت ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں کرتی ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے فیمنسٹ لیڈرز نے کیمپین کے تحت، پروپیگنڈا کے تحت یہ بات عام کر رکھی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پیٹریارکیکل ان نیچر ہے، یعنی فطری طور پر وہ مرد کو نہ صرف یہ کہ فیور کرتا ہے بلکہ وہ عورتوں کے اوپر نعوذ باللہ زیادتی کی طرف بھی ترغیب دیتا ہے اور عورتوں کے ساتھ اور ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس کو ہم آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں یہاں پر، اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت اسلام نے یہ ڈومیسٹک وائلنس کو جناب لیگل قرار دیا ہوا ہے اور مرد کو اجازت دی ہوئی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس آیت پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ شروع ہوتی ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والیاں اللہ کی حفاظت سے، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خواہ زیادتی کی راہ تلاش مت کرو۔ تو یہ ہے وہ آیت، اور اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عام طور پہ کوئی لے اگر جس طرح فیمنسٹ لے لیتے ہیں کہ اس میں تو ترغیب دی جا رہی ہے اور جناب یہ تو مرد کو حقوق حاصل ہو گئے، مارنے کا حق دینے کا مطلب ہے کہ عورت کو مارے پیٹے تشدد کرے، اس پہ کوئی وہ نہیں۔ یہ ایسی بالکل تشریح جو ہے جو کرتے ہیں وہ اسلام کو ڈیفیم کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ایسی تشریح کرنا بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، آپ کو ایک بات یہاں پر واضح کرتا چلوں، عورت کے جہاں تک حقوق کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ عورت کا حق اس کے میاں پر کیا ہے، فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو جو پہنو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر نہ مارو، گالیاں نہ دو، اور گھر سے الگ نہ کرو، غصے میں اگر تو اسے بطور سزا بات چیت ترک کرو تو بھی اسے گھر سے نہ نکالو۔ پھر فرمایا اس سے بھی اگر ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ یوں ہی کسی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ سے بھی راہ راست پر لاؤ۔ یہ ایک آخری حربے کے طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سٹیٹس دیا ہے فیملی میں، اور عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں وہ بھی اس آیت میں آ گئی ہیں کہ عورت کے لیے یہ ڈیوٹیز ہیں، اپنے ہسبینڈ کی بات ماننا، اس کی فرما برداری کرنا، اور اسے خاندان کا حاکم تسلیم کرنا اور اپنی پوزیشن کو تسلیم کرنا، اور پھر اس کے علاوہ جو عورت کے جو حقوق ہیں، ظاہر کنسلٹیشن میں، شورا میں، مشاورت میں اس کا حق ہے، لیکن جو رائے چلے گی، فائنل ڈیسیجن، کیونکہ وہ ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے خاوند کو، تو وہ عورت کے لیے کمپلسری ہے، لازمی ہے اسے ماننا۔ تو اس صورت میں ہمارے اسلام کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پر عورت جو ہے وہ اگر بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے، جہاں وہ اپنی اس حیثیت کو تسلیم نہ کرے کہ مرد سربراہ ہے اور بغاوت پر اتر آئے اور پھر نافرمانی پر اتر جائے، اور مرد کی جو جائز
کمانڈمنٹس ہیں، جائز احکام ہیں جو اس کا پورا پورا حق بنتا ہے عورت کے اوپر کہ وہ جو کمانڈمنٹ اسے دیتا ہے وہ ماننے سے انکاری ہو جائے، سرکشی پر اتر رہے، تو ایسی صورت میں اسے کہا جاتا ہے نشوز، اور نشوز جو ہے وہ بغاوت ہوتی ہے۔ ایسی بغاوت کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اس آیت میں پروسیجر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ پھر اگر اس حد تک وائف بغاوت پر اتر آئے کسی ہسبینڈ کی اور وہ بالکل بات ماننے سے انکاری ہو جائے، نافرمانی پر اتر جائے، بالکل میرج جو ہے اس کا سٹرکچر ہی ختم ہو رہا ہو بالکل، اس صورت میں یہ آپشنز ٹرائی کرنے کی ہے۔ اور اس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو پروسیجر ہے، تو پہلے آپ نے دیکھا ہے یہاں پر کہ اگر آپ ان کا جو نشوز کا آپ کا معاملہ ہو جائے تو پھر پہلے تو ان ایڈوائز کرو، ان کو نصیحت کریں ان کو، یعنی، اور جب نصیحت سے بات نہ بنے تو پھر بستروں میں تنہا چھوڑ دیں، اور اگر یہاں پر بھی بات نہ بنے تو پھر اس کے بعد آپ کو حق ہے سٹرائک کرنے کا، وَضْرِبُوهُنَّ کے لفظ سے یہ ثابت ہے۔ اور اس کے اندر بھی بہت کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو مار پیٹ اس طرح کی نہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ مارا جا رہا ہے، سر پھاڑے جا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں جو یہاں پر چل رہا ہے ڈومیسٹک، اس طرح کی مار پیٹ نہیں ہے، یہ جس طرح کی ہے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ کوئی نشان نہیں پڑنا چاہیے، اور وہ بھی اس صورت میں علماء نے، اہل سنت کے علماء نے اس پر لکھا ہے کہ اگر آپ نے زیادتی کی اس معاملے کے اوپر تو آپ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک آپ نہ صرف یہ کہ آپ گناہ گار ہوں گے بلکہ آپ کو پے بیک بھی کرنا پڑے گا۔ اہل سنت کے اسکالرز کے نزدیک جو ہے اگر آپ زیادتی کریں گے تو کورٹ میں آپ کے اوپر کیس بھی کیا جا سکتا ہے عورت کی جانب سے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وہ جو سٹرائک کی بات ہو رہی ہے، جو مار پیٹ کی بات آخری درجے میں بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ایسی مار پیٹ ہے کہ ایسی عورت جو بالکل بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے، بات ماننے سے انکاری ہو جائے، اس کے ساتھ بھی جو رویہ ہے کہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، اور بڑے ہی مطلب پولائٹ انداز سے اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے، تو وہ اس نوبت تک بات پہنچنے کی صورت میں وہ لاسٹ آپشن ہے۔ لاسٹ آپشن تو طلاق کا بھی ہے، لیکن اگر طلاق بلا وجہ دی جاتی ہے تو زیادتی ہے نا۔ تو اسی طرح اگر یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن کہ عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نشوز کے مسئلے پر مارا جاتا ہے ان کو، بالکل نہیں۔ نشوز تو بہت ریئر کیسز میں نشوز ہو رہا ہے یہاں پر، اور اس میں یہ سٹیپس کون فالو کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کہے ایسے مرد کہاں سے لائیں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اسلام میں ایسے مرد کہاں سے آئیں گے؟ تو عورتوں کو بھی ڈھونڈنا مشکل ہے پھر ایسی کہ جو مرد کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں۔ ہمارے معاشرے میں تو چلو مل رہی ہیں، پھر بھی فیمنزم کا ایک جال ہمارے اوپر بچھتا جا رہا ہے، اور خواتین کیونکہ آج کل ہم اس پہ کام ہی نہیں کر رہے، ہم ایڈریس نہیں کر رہے ان ایشوز کا، ہماری غلطی بھی ہے، ہمارے معاشرے سے آواز نہیں اٹھ رہی، ہمارے علماء اس چیز کو ڈیل اس طرح سے نہیں کر رہے، تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ وہ چیز بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ عورتوں کو ان کے حقوق اور آزادی کے نام پر جناب مردوں اپنے ہسبینڈ سے بغاوت اور اس کی ترویج دی جا رہی ہے، باقاعدہ سیکولر ایجوکیشن کے ذریعے سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، تم بولڈ ہو جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ، مرد کی ایسی کی تیسی فیمنزم کے جناب یہ خیالات ان تک پہنچ رہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پھر تو بات بالکل ہاتھ سے، خاندانی فیملی یونٹ ہی ڈسٹروائے ہو جائے گا نا۔ فیملی یونٹ جب ڈسٹروائے ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کوئی سوسائٹی جو ہے جس کا فیملی یونٹ فنکشنل نہ رہے، اس کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پھر بچوں کی تربیت کس انداز میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس معاملے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کلیئرنس بہت لازمی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایشو ہے۔ مردوں کو بالکل یہ حقوق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بات پر، چھوٹی سی بات پر جناب تھپڑ مار رہے ہیں یا خواتین کے اوپر تشدد شروع کر دیا ہے، تو یہ بالکل حقوق حاصل نہیں ہے، اور وہ آخری درجہ نشوز کا جو ہے اس صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ آخری درجے پر آپ پہنچے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے، وہ نشوز کی وہ حالت ہے، اس سے پہلے جو ہے اس کا ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی کرتا ہے تو سزاوار ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اسلام نے خلا کا جو تصور ہے، خاتون کو جو مرد سے طلاق لینے کا حق ہے، اس کے لیے بھی عورت کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کورٹ میں جا سکتی ہیں، اور میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ بتا دوں یہاں پر۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی وائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، انہوں نے کہا اے یا رسول اللہ، میں ثابت کو یعنی اپنے شوہر کو بلیم نہیں کرتی کہ ان کے اندر ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے یا ان کے اندر ڈیفیکٹ ہے یا ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسلم ہونے کے ناطے میں نہیں چاہتی کہ میں کسی غیر اسلامی یا ایسے عمل کی مرتکب ہو جاؤں جو غیر اسلامی ہوں اگر میں اس کے ساتھ رہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے ان کو وزڈم اتنی دی، وہ سمجھ گئے فوری طور پر کہ یہ خطرہ یہی ہے کہ خاتون جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور یہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا نہیں کہ کیا مطلب ہے اور کیوں، اللہ کے نبی کیونکہ ان کی وزڈم تھی وہ فوراً سمجھ گئے، اور
اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں جو باغ تمہارے ہسبینڈ نے دیا ہے مہر کے طور پر تم واپس دینے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ وہ ڈیورس دے دیں، مجھے طلاق دے دیں تو میں اپنا حق مہر سرنڈر کرتی ہوں۔ اور خلا میں یہی ہوتا ہے کہ حق مہر سرنڈر اگر تو مل چکا ہے تو سرنڈر کیا جاتا ہے جو بھی مہر میں دیا جاتا ہے۔ تو پھر نبی کرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثابت اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ یہ ہے خلا کے لیے اتنی چھوٹی سی کنڈیشن بھی عورت کے پاس موجود ہے کہ وہ اس بات پر بھی خلا لے سکتی ہے، اسلام کا یہ رائٹ عورت کو حاصل ہے، اور ہماری کورٹس کے اندر یہ چیز موجود ہے، پاکستان کے قانون میں موجود ہے۔ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے اس پر آپ بات کریں نا۔ اگر امپلیمنٹیشن میں فلاز ہیں، امپلیمنٹیشن قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہو رہی کورٹ میں، اگر پروسیجر بھی موجود ہے، کورٹ بھی موجود ہے، جج بھی موجود ہے، پھر معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ اس پر بات کریں۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، میں اس معاملے میں آپ کو فل سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے جیسے جتنے لوگ ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ ان مسائل کو اپنا فوکس بنائیں۔ آپ کہیں کہ اسلام نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کا کہا ہے، پاکستان کے اندر ان لاز کے اندر کیوں قرآن اور سنت کا نفاذ نہیں ہو رہا، یا امپلیمنٹیشن میں کہاں مسئلہ ہے؟ جب آپ اس بات کو اٹھائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں جہاں اسلام بات کرتا ہے عورتوں کے حقوق کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے امپلیمنٹیشن ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم نے فیمنزم پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، فیمنزم پر ویڈیو یہاں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں، اویئرنیس دیں لوگوں کو۔ آپ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو، اور پاکستان کو انٹلیکچوئل بنانے کے مشن میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔